ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ایگو ختم کر دیا. محترم استاد محمد اقبال صاحب، امام جامعہ مسجد حاضہ، محترم غلام محمد صاحب، صدر جامعہ مسجد حاضہ، ڈاکٹر بہادر صاحب، انتظامیہ مسجد منور احمد صاحب، مسجد انتظامیہ، شفاء المصطفیٰ صاحب، ناظم تحریک منہج القرآن، محترم فیضان کاظمی صاحب، محترم غلام حبیب صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک، محترم محمد خلیل صاحب، صدر تحریک، اور محمد عظیم گنجیرا صاحب، جن کی دعوت پر اور جن کے بار بار رابطے کرنے پر میں یہاں پر حاضر ہو سکا اور میری حاضری ممکن ہوئی. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ لوگ جو دور و نزدیک سے اہل البیت علیہ السلام، سید کائنات حضرت مولا علی حسنین کریمین کا تذکرہ سننے کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں، آپ کا ہر اٹھایا ہوا ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مسجد انتظامیہ جو شاندار انتظامات کیے اور جو تعاون کیا، چونکہ اگر مسجد انتظامیہ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا پروگرام، اس کا انعقاد ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے انعامات سے حصہ وافر عطا فرمائے. آج کی گفتگو جو ہے وہ میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم. یہ آیہ مبارکہ آپ لوگ اکثر سنتے ہیں اور ہر وقت ہی سنتے ہیں، اور آپ سب لوگ اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم اس آیہ مبارکہ کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ تھوڑا روٹین کے معنی سے ہٹ کے مختلف انداز میں سمجھیں گے. پہلے اس کا ایک عمومی معنی ہم سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جب کتابوں کو نازل کیا تو کتاب یعنی قرآن مجید یا پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ الوہی احکام کی دستاویز ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ خدائی احکام کی کتابیں ہوتی ہیں، الوہی احکام کی دستاویز ہوتی ہیں. ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس الوہی دستاویز پر عمل کرنے کے لیے بھی ساتھ ہی کوئی بندہ بھیجا جائے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ الوہی دستاویز قابل عمل بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے الوہی دستاویزات کو قابل عمل بنانے کے لیے ہر کتاب کے ساتھ نبی کو بھیجا. بعض ایسے انبیاء تو آئے کہ جو صاحب کتاب نہیں تھے، مگر کوئی کتاب ایسی نہیں آئی جس کے ساتھ نبی نہ آیا، کیونکہ کتاب ہے خاموش سبق. وہ جو خاموش سبق ہے اس کو بول کے، عمل کر کے، اس رستے پر چل کے دکھانے والی ذات ہے نبی کی. اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میں نے تم میں اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو
بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کس چیز میں بہترین نمونہ بنایا ہے؟ یہ آیت مطلق ہے، تمہیں زندگی کے جس گوشے میں رہنمائی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس گوشے میں رسول اللہ کو اسوہ حسنہ اور نمونہ، بہترین نمونہ بنایا ہے۔ تم اگر باپ ہو تو باپ کے لیے اسوہ حسنہ بھی رسول اللہ کی ذات ہے، تم اگر بیٹے ہو تو بیٹے کے لیے اسوہ حسنہ بھی، آپ ساتھ بولیں گے، بیٹے کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تم اگر شوہر ہو تو شوہر کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ تم اگر سسر ہو تو سسر کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ تم اگر کاروباری ہو تو کاروباری بندے کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ۔ تم اگر عام شہری ہو تو عام شہری کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ تم اگر سربراہ ریاست ہو تو سربراہ ریاست کے طور پہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ تم اگر ایک عام سپاہی ہو تو عام سپاہی کے طور پہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی۔ تم اگر لشکر کے سپہ سالار اور سربراہ ہو تو بطور سربراہ لشکر اسوہ حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا آپ 1000 فہرست بنا لیں کہ یہ اس معاملے میں رہنمائی چاہیے، اس معاملے میں چاہیے، اس معاملے میں چاہیے۔ ہر معاملے میں رہنمائی آپ کو اگر کسی ایک ذات سے ملے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ دیکھیں نا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ شوہر کی زندگی میں رہنمائی کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کی زندگی سے دیکھنا چاہیں تو نہیں ملے گی، انہوں نے شادی نہیں کی۔ باپ کی رہنمائی حضرت عیسیٰ کی زندگی سے دیکھنا چاہیں تو نہیں ملے گی چونکہ ان کی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ تو ہر حوالے سے جامعیت اگر کسی ایک زندگی میں موجود ہے تو وہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ یہ پہلی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہی، مہمانان آتے جاتے آ رہیں گے، آتے رہیں گے، وہ تشریف رکھیں گے، آپ لوگوں نے توجہ میری طرف رکھی۔ تو اگر ہر معاملے میں ہم نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ کیا موضوع ہے؟ بولیے، ذکر اہل البیت، ذکر سیدہ کائنات، ذکر مولائے کائنات، ذکر حسنین کریمین۔ جب ہر حوالے سے ہم نے رہنمائی رسول اللہ کی ذات سے لینی ہے اور اللہ نے رسول اللہ کو نمونہ، ماڈل بنایا ہے، تو کیوں نہ ہم ذکر اہل البیت کے لیے بھی رہنمائی رسول اللہ سے لیں کہ رسول اللہ علی کا ذکر کیسے کرتے تھے اور کیسے کرنا سکھاتے تھے، رسول اللہ جناب سیدہ کا ذکر کیسے کرتے تھے اور کیسے کرنا سکھاتے تھے، اور رسول اللہ حسنین کریمین کا ذکر کیسے کرتے تھے اور کیسے کرنا سکھاتے تھے۔ یوں دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، ایک تو ہم نے ذکر اہل البیت کا کرنا ہے، ذکر ہو جائے گا، دوسرا یہ ذکر ہمارے منہج پر نہیں ہوگا بلکہ بطور سنت ذکر ہو جائے گا، چونکہ ہم ذکر کے وہ طریقے کار بیان کریں گے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کا ذکر کیا۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ اہل البیت کا ذکر سنت رسول بھی ہے، تو ہم اس سنت کا احیاء کریں گے، اس کا آج تذکرہ کریں گے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب اگلی ایک بات سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہمیں کوئی حکم ملتا ہے تو وہ 3 صورتوں میں ملتا ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ بولیے، کتنی صورتوں میں؟ ایک کو کہتے ہیں حدیث، بس یہ ایک ہی نقطہ آپ کو سمجھانا ہے، اس کے بعد ساری اگلی گفتگو آپ کے ذوق کی ہے۔ یہ نقطہ سمجھ جائیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ۔ رسول اللہ سے ہمیں جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کتنی طرح سے ملتی ہے؟ 3 طرح سے۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں حدیث قولی۔ کیا؟ حدیث قولی، زبان سے، منہ سے کوئی بات کر دینا، جس کو آپ عام طور پہ قول نہیں کہتے، گل کہندے ہو تسی، گالاں، تو قولی حضور نے کوئی بات کر دی، کوئی بات زبان سے فرما دی، کوئی قول صادر کر لیا اور صحابہ نے سن لیا، اس کو کہتے ہیں حدیث قولی، یعنی حضور رسول اسلام نے زبان سے اس عمل کا حکم دے دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث
قولی، یہ تسی سمجھ کے جانا ہے۔ دوسرا حدیث فعلی، فعل کہتے ہیں عمل کو، کیا کہتے ہیں؟ عمل کو۔ حضور نے زبان سے نہیں فرمایا، بلکہ کوئی عمل کر رہے تھے اور آپ کا عمل دیکھ کر صحابہ کرام نے آگے وہ عمل بیان کیا، پھر نسل در نسل لوگوں کو بیان ہوتا رہا اور یہاں تک ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی، جو آپ نے زبان مبارک سے تو بیان نہیں کی مگر عمل مبارک سے اس کو کیا، اور آپ کا عمل آگے نقل ہوتا 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 یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی، حدیث قولی کی سمجھ آ گئی، فعلی کی سمجھ آ گئی۔ فعل عمل سے ہوتا ہے، قول بات سے ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہے جس کو حدیث تقریری کہتی ہے۔ ہم تقریری پر بات نہیں کریں گے، لیکن میں نے چونکہ ذکر کیا تو بتا دوں۔ تقریری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے کوئی کام کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں فرمایا، تو علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ رسول کی شان نہیں کہ اس کے سامنے کوئی غلط عمل ہو اور وہ اس پر خاموش رہے۔ رسول اس کو ٹوک دیتے ہیں اگر غلط عمل ہو، تو گویا رسول اللہ کی خاموشی نے اس عمل کو جواز دے دیا، اور اگر کوئی عمل ہو اور حضور نہ روکے اس کو تو گویا وہ بھی حدیث کے حصے میں آتا ہے، اور اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ یعنی صحابی کہتے ہیں کہ یہ کام بھی دین میں سے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یہ والا عمل حضور کے سامنے کیا، اگر یہ عمل منع ہوتا تو حضور منع کر دیتے، تو حضور نے چونکہ منع نہیں کیا لہٰذا یہ عمل عین دین ہو گیا۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اور انہی تین طریقوں سے دین ہم تک منتقل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یہ بات کس کس کو سمجھ آ گئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ حدیث قولی کیا؟ حدیث، دوسری حدیث فعلی، اور تیسری حدیث تقریری۔ اب سمجھا دیا، اب ہم نے بات دو پر کرنی ہے، حدیث قولی اور حدیث فعلی۔ تو سامعین کرام سنیے، بہت سارے ایسے احکام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، بہت سارے ایسے کام، وہ حدیث قولی کے تحت ہم تک پہنچ گئے۔ پھر بہت سارے ایسے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہم تک پہنچائے، وہ حدیث فعلی کے ذریعے پہنچ گئے۔ مگر بہت کم امور ایسے ہیں جو رسول اللہ نے زبان مبارک سے بھی اس کا حکم دیا اور عمل مبارک سے بھی وہ کر کے دکھایا۔ اور سن لیجئے کہ اہل البیت علیہ السلام کا مقام، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام، حضرت مولا علی کا مقام، حضرت امام حسن کا مقام اور حضرت امام حسین کا مقام، یہ مقام اور یہ ہستیاں اس درجے کی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی تاکید کی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی تاکید کی۔ یعنی مقام اہل بیت ایک تو سنت رسول ہے، پھر سنت رسول ہونے کے ساتھ ساتھ مقام اہل بیت حدیث قولی سے بھی ہمیں منتقل ہوا ہے اور حدیث فعلی سے بھی ہمیں منتقل ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا اب ہم ایکچولی آغاز کرنے لگے ہیں، یہ میں نے مقدمہ بنایا تھا، اور آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اب آگے میں احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں کس روایت میں حضور زبانی فرما رہے ہیں اور کس میں عملی فرما رہے ہیں اور کس میں زبانی اور عملی دونوں فرما رہے ہیں۔ ترمذی میں حدیث پاک ہے 3206، جامع ترمذی، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک۔ حدیث پاک فرماتے ہیں کہ، اور ان سے حضرت انس بن مالک نے ایک صحابیہ سے سنا، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک چادر لی ہوئی تھی اور ہم تک یہ خبر پہنچی کہ آپ وہ چادر لے کے بیٹھے تھے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کر آئیں. حضور نے پیچھے سے بازو اٹھا کے ایک طرف سے حضرت سیدہ کو اندر داخل کر لیا. پھر مولا علی آئے تو دوسرا بازو اٹھا کے ادھر سے مولا علی کو اس کے اندر داخل کر لیا. پھر امام حسن آئے، ان کو اپنے ایک زانوں پہ بٹھا لیا. امام حسین آئے، پھر دوسرے زانوں پہ بٹھا لیا. پھر چادر کو پکڑ کے یوں کھینچ کے نا اس کے کونے، جس طرح پنجابی جو ہے تسی بکل نہیں مار دے، یوں کھینچ کے کونے اور چادر کو کور کر کے حضور اسلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں. پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم اس پر تبصرہ کریں. اب آپ نے سنتے جانا ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ لیکن ہم تک کس نے پہنچایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2424. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی بات، حجرے کی بات، یہ آیت نازل ہو چکی تھی. حضور نے حضرت پہلی روایت میں تھا کہ امام حسن اور جناب سیدہ آئیں خود. اس روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدہ عائشہ کے سامنے ان کے حجرے میں حضور تشریف لائے اور حضور نے امام حسن کو بلوایا، پھر حسین کو بلوایا، پھر مولا علی کو بلوایا، پھر جناب سیدہ کو بلوایا اور چاروں کو اس چادر میں لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں. کتنی؟ دو ہو گئی. تیسری حدیث سنیں، ترمذی کی حدیث نمبر 3205 اور یہ مسند احمد میں بھی ہے 3787. اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو حضور اسلام نے پیغام بھیج کر حضرت علی کو بلوایا، حضرت فاطمہ کو بلوایا، حضرت امام حسن کو بلوایا اور امام حسین کو بلوایا اور چاروں کو چادر میں لے کے کیا فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہاں پر اب ہم ان تین احادیث پر ایک تبصرہ کرنے لگے ہیں، وہ توجہ سے سنیے. یہ ایک دفعہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر عمل کر دیتے تو یہ عمل کافی تھا، لیکن اہل بیت کا مقام ہر جگہ پر اور مختلف افراد امت کے سامنے جنہوں نے بعد میں امت کو چلانا تھا. سیدہ عائشہ امت کی استاذہ میں سے ہیں، کئی صحابی حضرت عائشہ سے فتویٰ لیتے تھے. حضرت انس بن مالک سینئر صحابہ میں سے ہیں. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ ان ازواج میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی اور واقع کربلا تک حیات رہیں. حضور کا اہل بیت کے بارے میں کنسرن دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ آیت نازل ہوئی اور ایک مقام پر یہ فرما دیا تو کیا یہ کافی نہیں تھا؟ انس بن مالک کے سامنے الگ کیا حضرت صفیہ سے روایت، حضرت عائشہ کے حجرے میں الگ کیا حضرت عائشہ سے روایت، ام سلمہ کے حجرے میں الگ کیا ام سلمہ سے روایت. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور اپنے اصحاب میں چل پھر کے بار بار اہل بیت اطہار کا مقام بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری اہل بیت کو معمولی نہ سمجھنا، جن کو میں معمولی نہیں سمجھ رہا اور ایک ایک حجرے میں جا کے الگ الگ ان کی شانیں پڑھ رہا ہوں، تم ان کو کیسے معمولی سمجھ سکتے؟ پھر دوسری بات اس میں غور کیجیے، دوسری بات کہ اس کے اندر آپ کا قول بھی شامل ہے اور آپ کا فعل بھی شامل ہے. آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں جو فلاں 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 ہستی ہیں، نہیں، ان کو بلوایا، ان کو چادر میں لیا اور چادر کو کھینچا، گویا کہ اپنے عمل مبارک سے بھی اہل بیت کا مقام ظاہر کیا اور اپنے قول مبارک سے بھی ظاہر کیا. تو اہل البیت کا ذکر قول رسول میں بھی سنت ہے اور عمل رسول میں بھی سنت ہے. اب پھر یہاں پر ایک بات ختم ہوتی نظر آتی ہے، لیکن ابھی بھی حضور نے ختم نہیں کی. اب آپ دیکھیے ذرا، یہی والی بات ابھی حضور علیہ السلام نے ختم نہیں کی.
اور آگے سنیے، آپ کو حیرت ہوگی. آپ ذرا اس حوالے سے اس بات کو سمجھیے جس حوالے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں. پھر یہی آیت امام طبرانی لکھتے ہیں، یہی آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے، اپنے گھر سے نکلتے نا فجر کے لیے، تو سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کے باہر آ کر دروازے کی کنڈی کو دستک دیتے اور اونچی آواز میں فرماتے، الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. دروازے پر آ کے دستک دیتے اور کہتے، الصلاۃ، نماز، اے میرے اہل بیت اٹھ جاؤ، نماز کے لیے اٹھ جاؤ. اور پھر پوری آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ کیوں کرتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا مقام ہم تک منتقل کر رہے تھے. پہلے گھر والوں میں منتقل کیا، اب 6 مہینے تک اس کنڈی پر دستک دے کر صحابہ کرام مسجد نبوی میں آ رہے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. صحابہ کے بچے آ رہے تھے، کبھی کوئی آ رہا تھا اور کبھی کوئی جا رہا تھا. حضور 6 مہینے تک دستک دے کر سڑکوں اور گلیوں میں بتاتے رہے کہ جن کے بارے میں آیے تطہیر اتری ہے، اے میرے صحابہ یہ وہ گھر ہے، میں دستک دے کر اور کھڑے ہو کے تمہیں بتا رہا ہوں اور آیتیں پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جن صاحبان بیت کو، جن گھر والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہر رجس سے پاک ہو چکے ہیں، وہ فاطمہ کے گھر والے ہیں. اس لیے میں باہر کھڑا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر آل بیت. آپ سمجھیں حضور کو کتنا کنسرن تھا، کتنا کنسرن تھا. حالانکہ ازواج بھی اہل بیت میں سے، مگر پھر اہل بیت میں ایک اگلا درجہ ہے اہل کساء کا، چادر والے، وہ 5 ہیں صرف، جہاں سے پیتر پاک کی اصطلاح نکلی. تو حضور ایک ایک زوجہ کے گھر میں بھی جا کر یہ فرماتے رہے اور پھر مسجد نبوی کی گلی میں سیدہ زہرا کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے بھی فرماتے رہے کہ الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، تاکہ ہر آنے جانے والا یہ دیکھ لے کہ محمد رسول اللہ کے اہل بیت یہ والے ہیں. اگر یہ مقصد نہیں تھا تو بتائیں کوئی اور مقصد ذہن میں آتا ہے؟ یہ حدیث آپ نے کتنی دفعہ سنی ہے، لیکن اس کے یہ مقصد تو آج میں نے بتایا نا. اس کا یہ مقصد سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور اپنے عمل سے بھی، اپنی خلوت سے بھی اور اپنی جلوت سے بھی اہل بیت اطہار کا مقام بیان کر دیں. کیوں بیان کر دیں؟ کیوں حضور نے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، کیوں مقام اہل بیت کا بیان حضور نے کیا؟ کیوں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انا تارک فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل البیت. پھر فرمایا یہ دونوں جڑی رہیں گی، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ جڑی رہیں گی یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھی پہنچیں گی. پھر فرمایا دیکھنا تم میرے لیے ان دونوں کے حوالے سے کیسے اچھے جانشین بنتے ہو. حوض کوثر پر صرف اس کو جام کوثر ملے گا جو قرآن سے بھی تعلق رکھے گا اور اہل بیت سے بھی تعلق رکھے گا. یہ سب کچھ کیوں بتایا حضور علیہ السلام نے؟ اس لیے بتایا. اب یہاں سن لیجئے، اہل البیت کا ذکر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ کسی نے کر لی تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، اور نہ کی تو اپنی مرضی. نہ، اہل البیت کا ذکر ضروری بھی ہے اور اہل البیت کا ذکر مجبوری بھی ہے. اہل البیت کا ذکر کیا ہے؟ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. ضروری تو اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے جو میں نے پڑھی، انما یرید اللہ. یہ بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی رضا کو پا کے جنتوں میں جانا چاہتے ہیں؟ کون کون جانا چاہتا ہے؟ سارے جانا چاہتے ہیں. تو کیسے جائیں گے یہ بتائیں؟ کبھی کوئی ناپاک جنت میں جا سکتا ہے؟ جس کا عقیدہ فکر ناپاک ہو وہ جنت میں جائے گا؟ جس کا عمل ناپاک ہو وہ جنت میں جائے گا؟ ناپاک جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جنت تو پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں کے لیے بنی، تو پھر کیسے جائے گا؟ تو ایک ہی بات ہے، جو پاک ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور پاک ہونے کے لیے ایک ہی کلیہ ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون پاک ہے، کہ آپ اس پاک سے جڑ جائیں تو آپ بھی پاک ہو جائیں. اللہ کے سارے
اللہ کے ہر بندے کو ہم جانتے ہیں، بہت سارے پاک، اولیاء پاک، صالحین پاک، صحابہ پاک، تابعین پاک، سب پاک، مگر جن کی پاکی پر اللہ نے قرآن میں مہر لگائی ہے وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہے۔ لہٰذا جب تم علی سے جڑ جاؤ، فاطمہ سے جڑ جاؤ، حسن اور حسین سے جڑ جاؤ، یہ جڑنا مجبوری ہے تاکہ یہ پاک تمہاری ناپاکیوں کو دھو دیں اور تم اس قابل کر دے کہ تم پاک جنتوں میں چلے جاؤ، ضروری ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات میں نے کی مجبوری بھی ہے۔ مجبوری کا درجہ ضروری سے اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ضروری چیز تو آپ قربان کر سکتے ہیں، مجبوری کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بندہ کہتا ہے یار مجبور کی کرا، تو اہل البیت کا ذکر مجبوری بھی ہے۔ مجبوری کیوں ہے؟ آپ لوگ جنتوں میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 3 دروازوں سے گزرنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ 3 دروازوں سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد ہے نا، ابھی ہماری گاڑی انٹر ہوئی عظیم صاحب کے ساتھ، ایک دروازہ، عظیم صاحب پہلا دروازہ، باہر دوسرا، اور یہ تیسرا، اور تیسرے کے بعد ہم مسجد کے سین میں آ گئے۔ اسی طرح ہے نا جی، بالکل اے سمجھ لو تسی جنت درست ہے، اور اللہ دے گھر ویسے ہی جنت ہے، مسجد ہے نا۔ تو اسی مثال لے کے گل سمجھا دینا۔ کتنے دروازے؟ مین گیٹ، پھر دوسرا وہ جو ستون بنے ہوئے ہیں ان کو دروازہ سمجھ لیں 2، اور تیسرا ہے جڑا یہ 3 دروازے جو گزرے گا وہی ایسے نہیں جا سکتا ہے نا، باقی تو کوئی نہیں آ سکتا۔ بس جنت دے بھی 3 ہی دروازے۔ جنت دا پہلا دروازہ جڑا بند ہو سی تو جنت دا ایک کھل سی، وہ دروازہ ہے شرک۔ وہ کون سا ہے؟ شرک کا بند کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کو خالق اور مالک ماننے سے آنکھیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، تو آپ موحد ہو جاتے ہیں۔ توحید کا دروازہ کھل گیا اور شرک کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو ابھی آپ اس گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں، ابھی سین میں تو نہیں پہنچے۔ پھر دوسرا دروازہ ہے، اس کو کہتے ہیں رسالت کا دروازہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، مثلا یہود ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر پھر بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ رسالت محمدی کے منکر ہیں۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن مجید کی کو کتاب اللہ مانے اور رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان لائے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ دوسرا دروازہ کفر کا اس پر سے بند ہو جائے گا۔ شرک کا کب بند ہوا؟ جب آپ نے توحید کو مانا۔ کفر کا کب بند ہوا؟ جب آپ نے رسالت کو تمام تقاضوں کے ساتھ مانا۔ اب آپ اس مسجد کے سین میں آ گئے، درمیان باہر والے اندر ابھی بھی نہیں آئے، چونکہ اب ظاہراً تو بندہ پورا کا پورا مسلمان ہے نا، احکام تو مسلمان والے لگ رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا وہ ظاہر میں کلمہ پڑھ کے آیا ہے، اندر بھی کلمہ اترا ہے یا اندر ابھی خباثت چل رہی ہے، ہمیں کیا معلوم؟ اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر جانچنے کے لیے رسول اللہ نے ایک 2 دھاری تلوار عطا کی، اور وہ تلوار کیا ہے؟ حضرت مولا علی کا ذکر۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے وعدہ کیا، حضور نے مجھ سے وعدہ کیا کہ علی، کوئی شخص قیامت تک، کوئی مومن قیامت تک تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اور کوئی منافق قیامت تک تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور صحابہ کرام کہتے تھے کنا نعرف المنافقین ببغضہم، ہم اپنے دور میں یعنی عہد صحابہ میں جب منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو اس کو کسی طرح بہلا پھسلا کے دسترخوان پہ لاتے، اس کے سامنے کھانا رکھتے، اور باتوں باتوں میں اس کے ساتھ حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے، اور اس کے چہرے پہ نگاہ رکھتے کہ علی کا ذکر آنے سے اگر چہرہ کھل اٹھتا تھا تو ہم کہتے یہ مومن ہے، اور اگر علی کا ذکر آنے سے چہرے پر انقباض کی کیفیت آ رہی ہوتی تو ہم سمجھ لیتے اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اس کا کلمہ اندر داخل نہیں ہوا۔ جو اوپر سے محمد رسول اللہ کہے، علی ولی اللہ، وہ دروازہ ہے جو کلمے کو دل کے اندر اتار دیتا ہے، دل کے اندر اتار دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو لہٰذا اب 3 دروازے جب تک بند نہیں ہوں گے آپ جنتوں کے سین میں نہیں پہنچیں گے۔
پہلا دروازہ شرک کا، شرک کا بند ہوا اللہ کی توحید سے، دوسرا کفر کا بند ہوا رسول اللہ کی رسالت، اور تیسرا نفاق کا، منافقت کا دروازہ بند ہوا مولا علی سے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے آگے بھی ایک بات بتاؤں، بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں معاملات، کاروباری شراکت داریاں، لین دین کرتے تھے نا، تو اب پتہ کرنا ہوتا تھا، ظاہر ہے ایک بتائیں بے ایمان بندے سے کون کاروبار شراکت کرنا چاہتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں یار بندہ ایماندار ہونا شرط ہے، تو بندہ ایماندار ہو کیسے پتہ لگے گا؟ ظاہر تو وہ سارے لوازمات پورے کر کے آیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایمانداری کا ٹیسٹ ہم حضرت علی کے ذکر کے ساتھ لیتے تھے۔ پھر اس سے آگے بتاؤں، بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب اپنی بیٹیوں کو رشتے لینے دینے ہوتے تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ بندہ بے ایمان تو نہیں ہے، بیٹیوں کے رشتے لینے دینے اور تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہمارے اسلاف کی عادت تھی کہ وہ اگلے کا جس سے تعلق قائم کرنا ہے مولا علی کے بارے میں عقیدہ چیک کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر، تو گویا یہ 3 دروازے صاحبان جب آپ پر کھل گئے تو پھر آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب ہم کچھ اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک بات آئی، میں نے کہا چلے اس کا ذکر کر دیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اب آپ نے دیکھتے جانا ہے ہر روایت میں حضور زبان سے بیان کر رہے ہیں اہل بیت کا مقام یا عمل سے بیان کر رہے ہیں، یہ اب آپ کا کام ہے، اور میں ہر ایک بات کو مکمل کرنے کے بعد پوچھوں گا اور آپ نے بتانا کہ اس میں یہ والد حکم تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا، حدیث نمبر 4740۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو، میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، اور اگلی پچھلی امتوں میں ملا کے سب مومنین عورتوں کی سردار ہو؟ حضور اسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو راضی کرنے کے لیے ایک وقت اچھے ماحول میں بیٹھی تھی تو فرمایا اے فاطمہ، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین؟ پھر فرمایا سیدۃ النساء هذه الامہ، میری امت کی جتنی عورتیں ہیں تو ان کی سردار ہے۔ اور پھر فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ اگلی امتیں ہوں یا پچھلی امتیں ہوں، ان میں جتنی مومنین عورتیں ہیں تو ساروں کی سردار ہے؟ بتائیے، یہ جو سیدہ کائنات کا مقام بیان کیا، یہ عمل سے کیا یا زبان سے کیا؟ زبان سے کیا۔ پھر آگے چلیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم ازواج مطہرات بیٹھی تھی اور حضرت سیدہ کائنات تشریف لا رہی تھی، ہم حیران ہوئیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا چلنا ہو بہو اپنے بابا رسول اللہ کا چلنا تھا۔ سیدہ کائنات کی گفتگو ہم دیکھ رہی تھی، وہ بات کرتی آ رہی تھی، ان کی بات کا انداز ہو بہو وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک حضرت سیدہ کائنات رسول اللہ کی رازدار بھی تھی۔ حضرت عائشہ اسی حدیث میں بیان کرتی ہیں، یہ حدیث ہے آخری وقت کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حالت بیماری میں اپنے آخری ایام میں بستر مبارک پر تھے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ آئیں، حضرت سیدہ فاطمہ آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کوئی شخص چارپائی پہ لیٹا ہو نا، تو ان کے ساتھ پہلو میں آ کے بیٹھ گئیں۔ حضور نے پکڑ کے قریب کیا اور ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کے کان میں کوئی بات کی تو سیدہ فاطمہ رونے لگیں، پھر دوبارہ قریب کر کے سیدہ کے کان میں پھر کوئی بات کی تو آپ ہنسنے لگیں۔ اب وہ مجلس برخاست ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ، رسول اللہ نے آپ سے کیا بات کی تھی بتائیں نا؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرے اور بابا جان کے درمیان راز ہے، میں یہ نہیں بتا سکتی۔
سیدہ فاطمہ رازدار مصطفیٰ ہے، حتیٰ کہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے درس شروع کیا، یہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے الدرۃ البیضاء۔ ہم نے مقدمہ باندھا، اب ہم تھوڑا سا اس کتاب کا درس لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اب حضور کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد اب دیکھیں اہل البیت کا مقام، سیدہ کا مقام ہر ایک کے ذہن میں مختلف تھا، اونچا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ اس وقت تو تم نے نہیں بتایا تھا، اب تو بتاؤ کہ وہ کیا راز تھا جو رسول اللہ نے تمہیں بتایا۔ تو حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ اب بتا دیتی ہوں، چونکہ اب وہ راز نہیں رہا، افشا ہو گیا۔ پوچھا کیا راز؟ فرمایا کہ رسول اللہ نے جب پہلی دفعہ مجھے اپنے پاس اپنے قریب بلایا تو فرمایا کہ اے فاطمہ ہر سال جبرائیل آتا تھا اور میرے ساتھ قرآن کا ایک دورہ کرتا تھا، اس سال وہ 2 دورے کر کے گیا ہے، یہ بات یقینی ہے کہ تیرے بابا کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اے فاطمہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھے پیچھے آ کے ملے گا وہ تم ہو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب یہ کہا تو میں رونے لگ گئی، اس غم میں کہ بابا جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ مجھے جب پاس کیا تو پھر کہا کہ اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ جس جنت میں جاؤں گا مرد جائیں گے، اس میں عورتیں بھی تو جائیں گی، تو اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس پر پھر میں ہنس پڑی۔ تو آپ اندازہ کریں رسول اللہ سرور انبیاء دنیا سے جانے کا معاملہ، اور کتنی بڑی بات، یعنی کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو پتہ چلتی تو ان پر کیا قیامت ٹوٹتی، لیکن یہ راز ازواج مطہرات میں سے بھی کسی کو نہیں پتا۔ اتنا بڑا راز کہ رسول اللہ کا وفات کا وقت قریب ہے، اگر یہ راز رسول اللہ نے کسی کو سونپا تو سیدہ کائنات کو سونپا۔ پھر آگے چلیے، حضور اسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ زمین پر آیا ہے، اور وہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا، بعض آگے روایتوں میں اس کا نام بھی آیا ہے۔ اس نے آ کے مجھے خبر دی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں زمین پر پہلی دفعہ آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ایک خوشخبری آپ کو سنانے کے لیے اجازت لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ، تو فرمایا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے نا، یہ آپ کی جو جنت ہے جس کے آپ مالک ہیں، اس جنت کی خواتین کی سردار ہوگی۔ اور پھر دوسری روایت میں اسی فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا بھی نہیں، یہ بھی سن لیا، جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا بھی نہیں۔ تو دیکھیں جناب سیدہ کا مقام کہ والد سرور انبیاء، انبیاء کا سردار، خود جنتی عورتوں کی سردار، شوہر ولیوں کا سردار، اور بیٹے جنتی جوانوں کے سردار۔ اتنی سرداریاں کسی اور گھر میں اکٹھی ہوئی ہیں بتائیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے چلیے، حضور اسلام نے اب آپ نے سیدہ کائنات کی اور اہل البیت کی ایک شخصیت کا خاکہ بنا رہے ہیں ہم، اور یہ خاکہ ہم باتوں سے نہیں بنا رہے، احادیث سے بنا رہے ہیں۔ اب اس تصور کو اپنے ذہن میں بڑا کرتے جائیے۔ اگلی بات سنیے، اب تک جو سن لیا وہ ایک حصہ بن گیا، اب اگلی بات سنیے۔ عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے بیان فرمایا، جس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا، حدیث نمبر 1018۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ کی عصمت اور پاک دامنی کی یہ عالم ہے کہ اللہ نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، جو فاطمہ سے ہے، اور مطلب یہ کہ اس کی پاکی اور اس کی پاک دامنی اور اس کی طہارت کا یہ عالم
کہ اس کا فیض نیچے تک اس کی نسلوں میں چلے گا. اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کی اولاد میں سے کسی کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالنے والا, کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اور حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں سے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ جو سیدہ کائنات سے اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتا ہوگا اور سیدہ کے جوڑوں کا خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوگا اور محبت اہل بیت میں یوں دیوانہ وار پھرتا ہوگا, حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ نام فاطمہ کا فیض ہوگا, نام فاطمہ کا فیض ہوگا. بتائیے یہ شان قولی تھی یا عملی تھی؟ قولی تھی. اب آگے چلیے, امام حاکم نے اب اور تصویر بڑی کیجیے. عظیم بھائی نے چونکہ جو موضوع بتایا تھا اس میں جناب سیدہ کا تھا زیادہ تر, تو اس لیے میں زیادہ تر جناب سیدہ پر بات کر رہا ہوں, ورنہ میرا پہلے ذہن تھا اہل البیت پنجتن پاک کے لیں گے, لیکن برحال جو اللہ کو منظور ہے اس کو آگے آگے چلاتے جاتے ہیں. اگلا سنیے, امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا 4740 نمبر حدیث. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام کی, وہ فرماتے ہیں یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے تو وہ آ کے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ میری ماں اور میرے والد میرا باپ آپ پر فدا ہو. یہ ایک کلمہ ادب تھا, حضور کو آ کے کہتے. مگر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا کہ جب وہ رسول اللہ کے پاس آتی تو ہم رسول اللہ کو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اور ایک ہستی ایسی تھی کہ جب وہ رسول اللہ کے پاس آتی تو حضور فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ, یعنی ہر کوئی رسول پر اپنے ماں باپ فدا کرتا, اور جب سیدہ فاطمہ آتی تو حضور فرماتے کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. نعرہ تکبیر, آپ اندازہ کریں, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر آل بیت, شان آل بیت. تو آپ اندازہ کریں جن کے لیے, جس رسول کی رضا کے اصول کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں, اس رسول کی نگاہ میں فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. پھر آگے سنیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی, صحیح بخاری کے اندر, فاطمہ کیا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا ہے فاطمہ میرے, یعنی فاطمہ میرے, اگر آسان کروں تو میرے جسم کا حصہ ہے. کیا ہے؟ اس کو اور آسان کروں تو کیا ہے, فاطمہ میرے بدن کا جزو ہے. گویا کہ سیدہ کائنات اپنا الگ وجود تو رکھتی ہی ہیں, ساتھ وہ جزو رسول بھی ہیں, اور جزو رسول کے مد مقابل دنیا کی کوئی شے نہیں ہو سکتی. آپ کے سامنے یہاں پر یہ میں مثال اکثر دیتا ہوں, یہاں پر ایک بوند لہو مبارک خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور علیہ السلام کے اپنا مبارک خون کا ایک قطرہ اگر ہو تو ہماری کیفیات کا کیا عالم ہوگا. ہمیں پتہ ہو یہ ہمارے رسول کے خون کا قطرہ ہے, کیا کیفیت ہوگی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک قطرے کی یہ کیفیت ہے, ایک قطرے کی یہ کیفیت کہ ہم اس سے کوئی تقابل ہی نہیں سوچ سکتا, جو سوچے گا وہ گمراہ اور کافر ہو جائے گا. اور سیدہ فاطمہ کون؟ سیدہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا, اور جگر خون بناتا ہے, اور وہ خون پورے وجود میں, وجود مصطفیٰ میں پھرتا ہے. اگر وجود مصطفیٰ کے ایک قطرے کے ساتھ تقابل جائز نہیں ہے تو سیدہ کائنات جن کے وجود میں خون محمدی ہے, جن کا گوشت محمدی, جن کا خون محمدی, جن کا لعاب محمدی, جن کی تربیت حضور نے کی, جن کی ولادت حضور کے بستر پر ہوئی, اس سیدہ کائنات جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس سیدہ کائنات. تو فرمایا فاطمہ میرے جسم کا جزو ہے, مجھ سے جدا نہیں ہے. نبوت ختم ہوئی ہے مگر مزاج نبوت بذریعہ سیدہ کائنات باقی ہے,
بذریعہ سادات کرام باقی ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اب اس تصویر کو بڑا کرتے جائیں، کیسے جزو رسول ہے، اس کی ایک مثال بیان کروں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، مسند بزار میں یہ حدیث آئی ہے۔ صحابہ سے ایک سوال کیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور نے یہ سوال کیا، سب صحابہ نے مختلف، جس طرح اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی رائے دی۔ حضور خاموش رہے۔ حضرت مولا علی اٹھ کے چپ کر کے گھر چلے گئے۔ گھر میں جا کے یہ سوال جناب سیدہ سے کیا اور سیدہ نے فرمایا، ایک جواب دیا، وہ جواب ذہن میں رکھا اور واپس مجلس میں اور فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے وہ ایک سوال کیا تھا نا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، تو میں اس کا جواب نہ دے دوں؟ حضور نے فرمایا بتاؤ۔ فرماتے حضرت علی نے عرض کی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس پر غیر کی نگاہ نہ پڑے، یہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضور نے جب یہ جواب سنا تو حضور علیہ السلام سمجھ گئے یہ اتنی معرفت کی بات کہاں سے آئی۔ حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی تائید کر دی کہ یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے، یہ جواب سیدہ کائنات ہی دے سکتی ہے۔ پھر آگے سنیے، اب تصویر کو اور بڑا کیجئے۔ سامعین کرام، اہل البیت کے بارے میں رسول اللہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ قرآن پر عمل کرو، ایک حکم تھا، اور اہل البیت کے بارے میں حضور 3 دفعہ کہتے تھے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ لہٰذا اہل بیت کا معاملہ معمولی مت سمجھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب طلبی کرنی ہے کہ میرے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ میرے پیچھے کیا کیا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا، حدیث نمبر 9237 اور 9236۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے تو حضور علیہ السلام اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے۔ اب سیدہ فاطمہ عمر میں چھوٹی ہیں اور رشتے میں بیٹی ہیں، کیا عمر میں چھوٹی ہیں، رشتے میں بیٹی ہیں اور مقام میں رسول اللہ سے کم ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ کس لیے تھا؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، کہ اگر میں رسول اللہ اور سرور انبیاء فاطمہ کے آنے پہ کھڑا ہوتا ہوں تو تمہارے سامنے جب فاطمہ کا نام آئے تو ادب سے تمہاری نگاہوں کو جھک جانا چاہیے۔ حضور کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جناب سیدہ کا ہاتھ چومتے، کبھی ان کی جبین ماتھے کو چومتے، پھر جناب سیدہ کو اپنی نشست پر خود ایک طرف ہوتے اور اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ آپ اندازہ کریں، اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا۔ اب جب ایک حدیث کئی جگہوں سے آتی ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھا کریں، اس بات کا بھی گمان ہے کہ وہ واقعہ ایک جگہ پہ ہوا ہو اور کئی صحابہ اسی مجلس میں ہو، لیکن زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ واقعہ کئی جگہ پہ ہوا، اور کئی جگہ پہ ہونے کا مقصد ابو ہریرہ الگ روایت کرتی، حضرت عائشہ الگ روایت کرتی، انس بن مالک الگ روایت کرتے، حضرت ابو سعید خدری الگ روایت کرتے، زید بن ارقم الگ روایت کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اتنی جگہ پہ حضور نے کر کے دکھایا، سیدہ کے تقریب میں کھڑے ہو کر۔ کیوں کھڑے ہو کر دکھایا؟ کھڑے ہونا تو ایک دفعہ کافی تھا، اہل بیت کا مقام اگلی نسلوں تک منتقل کروانا مقصود تھا۔ یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، سیدہ کائنات کے ساتھ جو رسول اللہ کا تعلق تھا ویسا دنیا میں رسول اللہ کا کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے۔ اب حدیث سنیے، ابو داؤد، سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4213، حضرت ثوبان، یہ حضور کے غلام کردہ آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ حضور کی عادت مبارکہ، میں نے شروع کس آیت سے کیا تھا؟ حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جو جس کے بارے میں حضور نے کہا اور کیا ہم اس کے بارے میں وہی کریں گے۔
سید کائنات اور آل رسول کے بارے میں حضور نے کیا کیا وہ میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو لہٰذا ہم نے بھی کم از کم یہ کرنا ہے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کہیں سفر پہ جاتے، غزوہ میں یا کہیں کسی بھی سفر پہ جاتے، تو جاتے ہوئے سب سے مل لیتے، آخری ہستی جس سے حضور ملتے یا آخری ہستی جس کے کان میں حضور کوئی بات کرتے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے وہ سیدہ فاطمہ ہوتا۔ اور جب حضور سفر سے واپس آتے تو سارے ازواج مطہرات، اصحاب، آل رسول سب قطار میں کھڑے ہوتے استقبال کے لیے، مگر واپس آ کے سب سے پہلے جس کو دیکھتے اور سب سے پہلے جس کے سلام کو کان میں سنتے اور سب سے پہلے جس کا جواب دیتے وہ بھی سیدہ کائنات ہوتے۔ آپ اندازہ کر، وہ بھی سیدہ کائنات ہوتی۔ حضرت جمی بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ بیان کی خدمت میں حاضر تھا اپنی پھپھی کے ہمراہ، اور پوچھا حضرت عائشہ سے، میری پھپھی نے، میں پردے میں تھا، میری پھپھی حضرت عائشہ کے پاس تھی، انہوں نے پوچھا کہ اے ام المومنین یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ اب اور کوئی نہیں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ ہے اور اس کی پھپھی ہے جمی بن عمیر۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا عورتوں میں رسول اللہ کو سب سے محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور پھر فرمایا مردوں میں رسول اللہ کو سب سے محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا کا شوہر علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں حضرت اسامہ بن زید نے مجھے بتایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت علی اور حضرت عباس حضور کے پاس آئے، علی بھی اہل بیت میں سے اور عباس بھی چچا اہل بیت میں۔ یہ ذہن میں، یہ بڑی لطیف حدیث ہے، اس کے اندر بڑا ایک راز ہے۔ دونوں حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر جب آنے لگے تو اسامہ ہمارے لیے حضور سے اجازت مانگو۔ حضرت اسامہ باہر بطور گارڈ، بطور خادم کھڑے تھے، اسامہ اجازت مانگو اور ان سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ عباس اور علی آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے نہیں بتایا اسامہ کو۔ حضور نے فرمایا اچھا ان کو آنے دو، میں جانتا ہوں وہ کیا پوچھنے آئے ہیں۔ جب اندر آئے تو حضرت علی اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کو اہل البیت میں سے سب سے محبوب کون ہے؟ اہل البیت میں سے سب سے محبوب کون ہے؟ اب دونوں اہل بیت کے فرد ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، علی بھی اور عباس بھی، دونوں سے محبت ہے حضور کو، مگر حضور نے فرمایا مجھے اپنی اہل بیت میں جو سب سے محبوب ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اچھا، اور پھر یہی بات ایک دفعہ حضرت علی نے گھر میں پوچھی، اس کو بیان کیا ہے امام طبرانی نے۔ یہی بات حضرت علی اور امام احمد نے فضائل صحابہ میں، یہی بات حضور نے حضرت علی نے گھر میں پوچھی، اور گھر میں 3 لوگ تھے، حضور خود تھے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شاندار جواب دیا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو میں زیادہ عزیز ہوں یا فاطمہ زیادہ عزیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے علی تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو اور فاطمہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر اب تصویر کو اور بڑا کیجیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، ام المومنین، امام ترمذی نے بیان کیا، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی عادات اور اطوار کو ساری عمر ملاحظہ کیا، مگر اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کوئی ایک ہستی بتاؤ عائشہ کہ رسول اللہ کی اطوار، عادات اور اخلاق جس میں جمع ہو، تو فرمایا میں پوری دیانتداری سے بتاؤں کہ زمین کا کوئی فرد رسول اللہ کی پوری سیرت کا نمونہ نہیں تھا۔ کسی کے پاس کوئی خصوصیت تھی، کسی نے حضور کی خصوصیت کوئی ایک اپنائی، کسی نے 2 اپنائی۔ اگر کوئی سر سے پیر تک مجسم صفات رسول اور رسول اللہ کی سیرت کا پیکر اور رسول اللہ کے عادات اور اطوار کے ساتھ شبیہ دیکھ لیے رسول اللہ کی، تو وہ سیدہ کائنات تھی فاطمہ الزہرا، وہ صرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔ پھر آگے دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام بھی متعین کیا، صرف قولی اور فعلی طور پہ بیان نہیں کیا۔ حضرت مصر بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری شاخ سمر بار ہے،
جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے فاطمہ ناراض ہوتی ہے اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ اس کی میں آپ کو شرح میں ایک روایت سناتا ہوں۔ سعید بن ابان بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات ہے کہ امام حسن کے پڑپوتے، عبداللہ نام تھا ان کا، وہ بنو امیہ کے حکمران تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، لیکن باقی حکمرانوں کی طرح نہیں تھے بنو امیہ، یہ اچھے بہت صالح اور محب اہل بیت تھے۔ ان کے پاس وہ امام حسن کے پڑپوتے آئے کوئی کام لے کے، ایک کھڑے ہوئے استقبال میں، ادب آداب کیا، ایک طرف گئے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، ان کا جو کام تھا وہ کر کے یہاں پہ پیٹ پہ نا چٹکی کاٹی یوں کر کے، جس طرح ہم مذاق میں دوستوں کے ساتھ کرتے، اور وہ چلے گئے۔ اب وہ جو ادھر خوشامدی ٹولہ تھا دربار میں جو ہوتا ہے، اس نے کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ نوجوان کو اتنا پروٹوکول دینا؟ آپ نے فرمایا صبر سے، یہ عام نوجوان نہیں تھا، یہ آل رسول میں سے تھا، حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس ایک کام کے لیے آیا تھا، میں نے اس کا وہ کام کر دیا اور وہ بڑا خوش تھا۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے، ایک ایسے راوی سے سنی ہے کہ وہ اتنا سیکھا اور مضبوط راوی ہے جیسے کہ میں خود رسول اللہ سے سن رہا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اس سید زادے کا مسئلہ حل کیا، یہ جتنے بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا میں نے حل کیا نا، تو مجھے یقین ہے آج اگر سیدہ زہرا زندہ ہوتی، حیات ظاہری میں ہوتی، تو وہ مجھے دعا دیتی اور مجھ سے خوش ہوتی۔ تو میں نے سیدہ زہرا کی اس خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سید زادے کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، اور وہ جو چٹکی کاٹی وہ اس لیے کاٹی کہ میں نے ایک اور حدیث سنی کہ قیامت کے دن آل رسول کے ہر فرد کو حق کی شفاعت حاصل ہوگا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے صاحبزادے، جب تم میدان محشر کی سختیوں میں کھڑے لوگوں کی شفاعت کرتے ہوگے تو خبردار عمر بن عبدالعزیز کو بھول نہیں جانا، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جب شفاعت کروں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر آگے صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک، اب تھوڑا اور بڑا کیجیے، حضرت مصر بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی من ابغضھا ابغضنی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو غضبناک کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص زمین پر سیدہ کائنات کو دکھ دیتا ہے تو عرش پر اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ سے، میں خود گھر میں تھا سن رہا تھا، بے شک اللہ تیری ناراضگی اور تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی ناراضگی سیدہ کی ناراضگی کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اللہ کی رضا سیدہ فاطمہ کی رضا کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، دوبارہ سنیے۔ مولا علی کہتے ہیں میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی سیدہ سے کہہ رہے تھے کہ فاطمہ، اللہ نے اپنی ناراضگی تیری ناراضگی میں رکھ دی ہے اور اپنی رضا تیری رضا کے اندر رکھ دی ہے، اپنی رضا تیری رضا کے اندر رکھ دی۔ پھر رسول اسلام نے آگے فرمایا جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو فاطمہ کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، اے علی، فاطمہ، حسن اور حسین، جو تم سے لڑے گا میں محمد اس سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہوں، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کے لیے تیار ہوں۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافقت کی موت مرے گا، وہ چاہے نمازی، حاجی، جتنا نیک پرہیزگار ہو وہ منافقت کی موت مرے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ہمیں تاکید کی کہ خبردار میری اہل بیت کے بارے میں بغض نہ رکھنا، جو میری اہل بیت کے بارے میں بغض رکھا ہو
وہ بے شک لوگوں کی نظر میں مسلمان ہو اور مسلمانیت کی موت مرا ہو، مگر قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ یہودیوں کے قبرستان سے یہودی بنا کے اٹھایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، یہودی بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں صحیح حدیث، فرمایا اگر کوئی شخص میری اہل بیت کے بارے میں، اگر کوئی شخص دن میں روزہ رکھے اور رات جاگ کے نمازیں پڑھے اور عبادت کہاں کرے؟ کعبہ کے صحن میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان عبادت کرے، اور دن میں روزہ رات میں عبادت، اور عبادت بھی کہاں؟ کعبۃ اللہ میں۔ فرمایا اگر وہ ہم اہل بیت کا بغض رکھتا ہے تو حضور نے قسم اٹھائی اللہ ضرور میں ضرور اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ اہل بیت کی محبت اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ آپ کوئی نوکری لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں ماسٹر ایم اے کی تو یا کہ نہیں کی تو یا، وہ بتاتے ہیں کہ اس نوکری کے لیے اتنی تعلیم شرط ہے، اس سے کم بندہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا۔ تو اعمال کی کوالیفیکیشن کے لیے محبت آل رسول شرط ہے۔ جس کے دل میں آل رسول کی محبت رہی اس کا گویا کہ کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ پھر ہم لوگ جو زمینی لوگ ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، یہ عرشوں کے لوگ تھے جو زمین پہ رہتے تھے، عرشوں والے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور جبرائیل آئے، اور حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ علی اللہ نے عرش پر تیری شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ ہماری شادیاں پہلے زمین پر ہوتی ہیں اور زمین پر ہی رہتی ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کی شادیاں عرش پر ہوتی ہیں پھر زمین پر اتاری جاتی ہیں۔ اللہ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو بطور گواہ بلایا اور مجلس منعقد کی، اور اے علی تیرے نکاح کی مجلس میں جنت میں جو شجر طوبہ تھا اس نے شرکاء پر موتیوں کی بارش کی تھی، موتیوں کی بارش کی۔ اب رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر اس نکاح کو منعقد کر دیجئے۔ رسول اللہ جناب سیدہ کے پاس گئے، اب یہ باپ بیٹھے ہیں سنت سن لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ علی بھی نکاح طلب کرتا ہے، اللہ کی بھی یہی رضا ہے، میری بھی یہی رضا ہے، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اللہ کی رضا، رسول کی رضا کے بعد تو پوچھنے کا نہیں بنتا، مگر حضور نے تعلیم دی کہ بیٹی کی رضا پھر بھی لی جائے گی۔ پوچھا کہ فاطمہ تیری کیا رضا ہے؟ جناب سیدہ خاموش ہو گئی، جس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا سے تعبیر فرمایا۔ اب آپ دیکھیے جو محبوبان ہوتے ہیں، محبوبوں کے لیے قوانین بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ پانی ڈبوتا ہے کہ نہیں ڈبوتا؟ مگر موسیٰ کو نہیں ڈبوتا، رستہ دے دیتا ہے۔ آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ مگر ابراہیم کو نہیں جلاتی چونکہ مالک نہیں چاہتا۔ جسم بوسیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر اصحاب کہف کا 309 سال نہیں ہوتا۔ وہ جس کے لیے چاہے قوانین بدل دے۔ کیا اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیں، جائز ہیں۔ عمر بن حشام بن مغیرہ نے حضرت علی کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھجوایا نکاح کرنے، رسول اللہ تک خبر پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار اے علی، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، چونکہ فاطمہ پر سوتن آئی تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ قانون ہی بدل دیا۔ 4 شادیوں کی اجازت تھی، مگر سیدہ زہرا کی زندگی میں مولا علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، چونکہ سیدہ کو اذیت کا باعث تھی۔ آپ اندازہ کریں، سیدہ کے لیے اذیت کا باعث تھی۔ پھر آگے سنیے، دنیا بھر کا قانون ہے کہ نسل باپ سے چلتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قانون بدل دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ دنیا کے ہر جوڑے میاں اور بیوی میں نسل باپ سے چلے گی سوائے فاطمہ کے۔ فاطمہ سے نسل علی المرتضیٰ سے بھی چلے گی اور محمد رسول اللہ سے بھی چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان آل بیت، سید اور اس سے چلے گی۔ اور پھر اگلا بتایا، فرمایا قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا اور کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچان، ہر کوئی دور بھاگے گا، چونکہ ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اعمال تل رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا
اس نفسا نفسی کے عالم میں کسی کا نسب سلامت نہیں رہے گا اے فاطمہ سوائے تیرے نسب کے. جو تیری آل سے ہوں گے ان کو قیامت کے دن بھی ایک الگ پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوگا. ان کی پہچان ہوگی کہ یہ آل رسول کے نسل سے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کر لیں یہ جناب سیدہ کے تخصصات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ہم تک پہنچائی. اور پھر آگے دنیا کے پروٹوکول سے دنیا کے میدان محشر کے جتنے پروٹوکول بیان کیے اس کا بھی شمار نہیں. پھر فرمایا کہ ہر کوئی گزرے گی, بڑی سے بڑی خاتون, بڑے سے بڑے مقام و مرتبے والی, بڑی سے بڑی صالح خاتون میدان محشر سے گزرے گی تو جنت میں جائے گی. کسی کے لیے اعلان نہیں ہوگا, لیکن جب سیدہ فاطمہ گزرے گی تو اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد کی سواری جا رہی ہے. فاطمہ بنت محمد کی سواری جا رہی ہے. اور سیدہ فاطمہ سے پوچھا 70,000 حوروں میں حضرت فاطمہ بجلی کی تیزی پر سے گزر جائیں گے. حضرت سیدہ فاطمہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس سواری پر جائیں گے قیامت کے دن؟ حضور نے فرمایا اپنی سواری پر ہوں گے, چونکہ ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا دنیا میں جس پر سواری کرتا تھا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری سواری پر میری بیٹی فاطمہ ہوگی اور میں براق پر آؤں گا, اور فاطمہ کی سواری میری سواری سے آگے ہوگی. آپ اندازہ کر لیں, آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ. پھر رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یوم محشر کی سختیاں ہوگی اور ہر کوئی نفس نفسی کی کیفیت میں ہوگا اور ہر کوئی پریشان ہوگا, ہر کوئی پریشان حال ہوگا, ہر کسی کا برا حال ہوگا, فرمایا اس وقت میں, میری اہل بیت اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے گنبد اللہ کے عرش کے نیچے گنبد بنا ہوگا, اس گنبد میں ضیافت میں مصروف ہوں گے. ہم ضیافت کھانا کھائیں گے تا وقت کہ ہر اہل محشر اپنے حساب و کتاب دے کے جنتی جنت اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے. آپ اندازہ کر لیں اہل البیت اور محبان اہل البیت کا پروٹوکول قیامت کے دن کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہوگا. پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے دیگر افراد کے لیے بھی اپنے عمل اور اپنی قول مبارک دونوں سے کیا. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نماز پڑھ رہے تھے حضور کے پیچھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سجدہ طویل کیا کہ ہم ڈر گئے. ہم نے کہا یا کوئی بڑی لمبی صورت وحی ہو رہی ہے یا رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے, معاذ اللہ. ہم ڈر گئے اتنی. پھر ایک تیسرا گمان آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ گئے ہوں اور ہم نے سنا نہ ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, امام کہہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم صحابہ میں سے ایک صحابی نے ہمت کر کے سر اٹھایا کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے سر اٹھایا وہ حیرت میں پڑ گیا کہ رسول سجدے میں ہیں اور رسول کی پشت پر امام حسین سوار ہے. رسول کی پشت پر امام حسین سوار ہے. سلام پھیرا, پوچھا یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ؟ رسول نے فرمایا میرا بیٹا حسین چونکہ سوار تھا تو میں نے کہا کہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں پنجابی, یہ اپنا رانجھا راضی کر لے, یہ جتنا اس کا دل کہتا ہے یہ بیٹھ جائے. مجھے خوف تھا کہ میں اٹھوں گا یہ گرے گا اور گرنے سے اس کو تکلیف ہوگی اور اس کی تکلیف پھر مجھے تکلیف دے گی. کسی شاعر نے کیا خوب اس واقعے کو بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, در پہ بطول کے امامت کھڑی رہی. سجدے میں تھے حضور درے پشت تھے حسین, بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. تو اہل البیت کو کندھوں پہ سوار کروایا. بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جس کے نواسے ہیں, بیٹیوں کے بیٹے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے نواسوں کو کندھوں پر سوار کر کے گلیوں میں گھومتے ہیں؟ کوئی نہیں گھومتا. لیکن رسول اللہ سے مہذب کوئی شخص نہیں, اس کے باوجود آپ کندھوں پر سوار کر کے گھومتے تھے. وہ گھومتے محض محبت میں نہیں تھے بلکہ بتاتے تھے امت کو کہ یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے. ان کو اگر میں کندھوں پر بٹھا رہا ہوں تو سوچ لو کہ تمہیں ان کو آنکھوں پر بٹھانا چاہیے, آنکھوں پر بٹھانا چاہیے. اہل البیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکیدات. اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں. اہل البیت کے حوالے سے بڑی رسول اللہ نے ہمیں تاکیدات کی.
اور پھر سید کائنات کا معاملہ بہت ہی زیادہ حساس تھا. آپ کے ذہن میں اگر حضرت فاطمہ کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی تو رسول اللہ بھی مضطرب ہو جاتے، اور بعض معاملات ایسے رپورٹ ہوئے ہیں کہ خود اللہ کی ذات بھی اس معاملے کو پورا کرنے کے پیچھے ہو جاتی اور اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دیتی. یہاں ایک واقعہ صرف آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، معارج نبوہ میں یہ واقعہ آیا. ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان جو نبی اللہ حضرت سلیمان کی بیٹی کی شادی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا سامان اور جہیز دیا، اور پھر فرمایا اپنے داماد کے لیے حضرت سلیمان نے جو تاج بنوایا اس میں 700 موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے. پھر جو نالین بنوائی اس میں 70 ہی موتی اور ہیرے تھے. یہ ساری تفصیل حضور نے بیان کی. حضرت علی نے یہ ساری تفصیل گھر آ کے جناب سیدہ کو بیان کر دی. اب جناب سیدہ بطور انسان انہوں نے سوچا کہ کہیں علی اس لیے تو بیان نہیں کر رہے کہ میرے بابا نے تو ان کو کوئی سامان نہیں دیا تھا، ہماری شادی تو بڑی اختصار سے اور بڑے تھوڑے سامان کے ساتھ ہوئی، اور حضرت سلیمان کی بیٹی کا اتنا بڑا. اب جناب سیدہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی. اسی میں رات تہجد کی نماز پڑھی، عبادات کرتے کرتے سو گئی. حضرت علی بھی سو گئے. حضرت علی نے خواب دیکھا. حضرت علی نے خواب دیکھا کہ سیدہ کائنات جنت میں جا رہی ہیں اپنے عرشی اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ، اور دائیں اور بائیں حوروں کی اور جنت کی دوسری بڑی خواتین کی قطار لگی ہوئی ہے، اور ایک خاتون ہے جس کے ہاتھ میں موتیوں کا تاج اور بہت سارے زیورات ہیں، اور وہ بار بار خادمہ کے طور پہ کھڑی ہے، اور وہ بار بار حضرت فاطمہ کو دیکھتی ہے. بار بار اس لیے اس طرح دیکھتی ہے کہ فاطمہ مجھے ایک دفعہ دیکھ لے، ایک دفعہ دیکھ لے. اس طرح حضرت فاطمہ کو متوجہ کرتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ اسی خواب میں، اے فاطمہ یہ خاتون کون ہے جو بار بار اس طرح آپ کو دیکھ رہی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے یہ سلیمان کی بیٹی ہے. یہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی. حضرت علی کی آنکھ کھل گئی اور حضرت فاطمہ کو جگایا فجر کے وقت، اور کہتے ہیں کہ فاطمہ وہ جو رات میں آپ سے بات کر رہا تھا لگتا ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھ لیا. اللہ نے مجھے خواب دکھا کے بتا دیا کہ جس سلیمان کی صاحبزادی کا میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا وہ جنت میں آپ کی خادماؤں میں کھڑی ہے. وہ جنت میں کون ہے؟ آپ کی خادماؤں میں کھڑی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، جناب امام حسن، اس کو امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے، امام سیوطی نے، سب نے بیان کیا. یوسف بن اسماعیل نبھانی نے، اور کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت ولادت ہوتی ہے امام حسن کی. کس وقت میں؟ اور ازواج مطہرات جب پلٹ کے آتی ہیں عصر کے وقت تو وہ دیکھتی ہیں کہ سیدہ وضو کر کے عصر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اب وہ پریشان کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد 40 دن ہوتے ہیں، خواتین کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ بات کی تو حضور نے اس وقت وہ لقب دیا، فرمایا کہ اے میری ازواج پریشان نہ ہو، فاطمہ کے معاملات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، یہ بطول ہے، اس کو اللہ نے اوپر سے پاک کر کے بھیجا. سیدہ دو خواتین کو بطول کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک حضرت مریم کو اور ایک جناب سیدہ کو. مریم وہ بطول ہیں جن کا شوہر نہیں تھا. بطول ہونا سمجھ میں آتا ہے، یعنی شوہر ہی نہیں ہے، لیکن سیدہ وہ بطول ہے جس کا شوہر بھی ہے، اولاد بھی ہے اور بطول بھی ہے. جس کا شوہر بھی ہے، اولاد بھی ہے اور بطول بھی ہے. یہ بڑی شان ہے جو زمین پر کسی دوسری عورت کو میسر نہیں. یہ سیدہ فاطمہ کا خصائص میں سے. پھر ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے، حسن اور حسین ضد کر دیتے ہیں کہ ہمیں نیا لباس چاہیے، کچھ نہیں ہے نیا لباس لینے کے لیے. سیدہ فاطمہ اس بچوں کی ضد میں وعدہ کر دیتی ہے کہ زید نیا لباس آئے گا. بچے سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تہجد اور پھر مصلی
بچھا دیتی ہیں کہ باری تعالیٰ تیری بندی نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا جو پورا نہ کیا ہو، اب مولا میں وعدہ کر چکی ہوں، اب اس کو پورا تو کر دے۔ صبح فجر کے بعد جب سب اٹھتے ہیں تو حسن اور حسین کہتے ہیں کہ ہمارے کہ امی جان آپ نے تو کپڑوں کا کہا تھا، تو آپ نے فرمایا بیٹا کپڑے آپ کا درجی لے کر آ رہا ہے، اور ادھر اللہ سے دعا کی کہ مولا میں تیرے آس پہ وعدہ کر چکی ہوں۔ ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جا حسن اور حسین کے لیے، فاطمہ نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے اور فاطمہ کے وعدے ہم پورے کرتے ہیں، زمین پر جا اور جنت کے لباس حسن اور حسین کے لیے دے کر آ۔ وہ انہوں نے اس دن لباس پہنا۔ تو سامعین، یہ وہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے جس کو ہم نے اپنے دلوں کے اندر بسانا ہے۔ یہی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اور یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑیں، پھر رسول اللہ نے جس سے جوڑا، اہل بیت سے جوڑا، صحابہ کرام سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، ان تینوں سے جڑیں اور معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی لائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ایک چھوٹے چھوٹے اختلافات کو قبول کریں، اپنے سینوں کو وسیع کریں، اپنے ظرف کو بڑا کریں، اختلاف کو سننے کی عادت ڈالیں۔ ہم کو یکل کل نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں ہم کو یکل کل نہیں ہے، ہم کوئی یعنی خدا رسول نہیں ہے، یہ سوچنا کہ مجھ سے کوئی اختلاف کر دے، یہ تو اللہ اور رسول سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی تو سب سے ہو سکتا ہے۔ سینوں کو وسیع کریں، لوگوں کو قریب کریں۔ محبت اہل بیت یہ ایک ایسی شے ہے جس پر رسول اللہ نے یوم غدیر کے دن تمام مسلمانوں کو جمع کیا تھا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں سب سے پہلے آپ کی اپنی شخصیت میں مثبت تبدیلی آنی چاہیے، پھر آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں مثبت تبدیلی آنی چاہیے، پھر آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی میں مثبت تبدیلی آنی چاہیے، پھر آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں، پھر جتنا آپ کا حلقہ اثر ہے اس حلقہ اثر میں مثبت وائبس اور اچھی باتیں پھیلنی چاہیے، تبدیلی آنی۔ یہ ہے ہر ایک کی ذمہ داری تحریک کی نظر میں، یعنی آپ میں سے ہر بندہ سب سے پہلے اپنے نفس کا ذمہ دار ہے، اپنی اصلاح کا، پھر اپنے میاں بیوی، اپنے اولاد کی ذمہ دار، پھر بہن بھائی، پھر اہل محلہ۔ ہر بندے سے دیکھیے دوستو، ہر بندہ ایک، میں اب تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کوئی اور کام نہ کر سکوں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ تقریر نہ کر سکیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کا حصہ اور کس طرح کا کام کر سکتے ہیں اس بڑی کاوش کا حصہ بننے کے لیے۔ دیکھیں نا، دو ہی صورتیں، یا اپنا الگ کام کریں نیک، یا نیک جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو کیا ہی خوب ہے کہ ایک سمندر جب بہہ رہا ہے اس کے اندر ہی اپنا حصہ ڈال دیا جائے، تاکہ وہ پورا زور جو ہے وہ سمندر سا سمجھا جائے، وہ تھوڑا سا قطرے والا زور نہ رہے۔ تو یہ اس کاز کے لیے یہاں جو تحریک کے احباب ہیں، عظیم صاحب ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ ہمارا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک پرامن اور صالح معاشرے کا قیام ہو، سوائے اس کے کہ نیک اور صالح شخصیات پیدا ہوں، سوائے اس کے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہو اور ہم نفرتوں کو بھلا کے ایک دوسرے کے جتنا ہو سکے قریب ہو سکے۔ یہی اہل بیت کا پیغام تھا۔ امام حسن کے پاس آخری بات، امام حسن کے پاس ایک شخص آیا اور امام حسن کو گالی دی، بنو امیہ کا شخص گالی دی۔ امام حسن نے دینار کی ایک تھیلی اس کو دے دی۔ غلام نے کہا کہ وہ آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ اس کو یہ دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس نے ہمارے صبر کا منہ کھول دیا، اس نے ہمارے، وہ کہا جی میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کیا عام حالات میں تم جتنا صبر کرتے ہو، کوئی اگر گالی دے تو جتنا اندر سے رد عمل آتا ہے اس پر اس رد عمل کو روکنے کے لیے تو کہیں بدرجہ اونچا صبر چاہیے، تو کیا وہ شخص حقدار نہیں ہے تحفے کا کہ جس نے ہمارے صبر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ تو جب یہ صبر کو یہاں سے یہاں لا رہا ہے تو یہ حقدار ہے کہ اس کو تحفہ دیا جائے۔ تو وہ منفی بات کو بھی یوں مثبت لے کر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آپ لوگوں کا آنا قبول کرے، اہل البیت اطہار کی محبت ہماری زندگیوں کے اندر داخل کر دے اور ہمارا جینا مرنا اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی سیرت پر ہو۔ والسلام وما علینا۔